السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی الکریم، ثم الصلاة والسلام علی محمد المہدی الموعود وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وفي 100 العاشرة لا يكون سوى المهدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال الإمام المهدي الموعود عليه الصلاة والسلام: مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ، آمنا و صدقنا۔ میرے عزیزاں، پیران طریقت مولانا مولوی الحاج سید مجاہد مہدی صاحب جامع اقبال ہو، وہ مسجد فرح حافظ بابا نگر کے مسجد کے منتظمین و تمام مراکز، اور آج کے اس جلسے کے بانی اور حاضرین مجلس خصوصی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس کا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ سے اپنا فضل کرتا رہا، اور اس کا فضل جاری و ساری ہے اور رہے گا، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم نقصان اور خسارے کا شکار ہو جاتے۔ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، اس کا شکر ہی ہے جو ہم اور آپ آج بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مہدوی ایک جگہ آج جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے ایمان اور عقائد کے سلسلے میں تجزیہ کر سکیں۔ آج اس پرآشوب دور میں جو شخص، جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کے رسول کا سچا امتی، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا سچا مصدق ہے، وہ اپنے ایمان و عقائد کی جب حفاظت کرتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس زمانے کا وہ زندہ ولی ہے، کیونکہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ احادیث کی روایتوں کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت جو اللہ کا بندہ توحید پر قائم ہوتا ہے، رسالت اور ختم نبوت کے سلسلے میں اس کا پوری طرح سے عقائد اس کے مستحکم اور مضبوط ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو صحیح عقائد ہوتے ہیں، صحیح عقائد سے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات گرامی مرتبت کا کی پیشن گوئی فرمائی، ان کے آنے کے بعد ان کی تصدیق سے پیروار ہو کر ان کی بھی تمام تر تعلیمات پر جو قائم اور دائم رہتا ہے، وہ اس حدیث کی روح میں، اس حدیث کی روشنی میں گویا کہ آج کا زندہ ولی ہے۔ ماشاءاللہ یہ سب
شرف و مجد آپ لوگوں کو حاصل ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیے ہوئے ہیں اور اپنے عقائد کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، اپنے ایمان اور عقائد کے سلسلے میں ہمیشہ نگہداشت کرتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں اپنی فکر کا اظہار گویا کہ آج اس خصوصی محفل اور مجلس کے ذریعے سے آپ نے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہی ایمان کی نشانی ہے، یہی صحیح عقائد پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنے کی پہچان بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنے آپ کی مدد کرتا ہے، اور اس قوم کو اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جو قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدل لیتی۔ اس لیے قوم کے اندر بھی بیداری ہونے کی ضرورت ہے۔ قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اطراف والوں کو، اپنے ساتھ میں سہنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو پوری طرح سے بیدار رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایمان، یہ عقائد ہی ایک ایسا آخرت کی کامیابی کا صحیح بہترین ذریعہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہی، اصل جو زندگی ہے، اس زندگی میں کامیابی سے دوچار کر کے وہاں پر ہمیں خوشحالی عطا کرتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم اپنے غفلتوں کے رداؤں کو اپنے اوپر ڈال کر پوری طرح سے غافل و کاہل ہو جائیں، اور عقائد کے سلسلے میں ہم کوتاہ نظر ہو جائیں، کوتاہ قدم ہو جائیں، تنگ دل اور تنگ نظر ہو جائیں، اور اس طرح سے میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ جو ماحول چل پڑا ہے، معمولی سی بات ہوئی اور دو چار باتیں کسی نے ہم سے کیا پوچھ لی، ہمیں سر درد سے شروع ہو جاتا ہے اور ہم جواب نہیں دے سکتے، تو کم سے کم ہم کو چاہیے کہ ہمارے اپنے جو قوم کے علماء ہیں ان سے جا کر پوچھنے کی کوشش کریں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی صحبت کو اختیار کریں۔ چنانچہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے خود فرمایا، صحبت صادقین پر سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا فرض ہے۔ یہ اس لیے فرمایا، یہ اپنی طرف سے بھی نہیں بلکہ اللہ کے خلیفہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس فرمان کو قرآن کی روشنی میں فرمایا۔ خدا اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ اور سچے کی پہچان کیا ہے، سچے کا تعلق کیا ہے، سچے کی تعریف کیا ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سچا وہ ہے، صادق وہ ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اللہ کے کلام کی روشنی میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں جو آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو دین کا صحیح راستہ بتائے، وہ سچا ہے اور وہ صادق ہے، اس کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے صحبت صادقین کو اختیار جب تک ہم نہیں کرتے اس وقت تک یہ کام بند نہیں پڑتا۔ تو یہ سب کچھ آج ہمارے لیے صحبت صادقین اپنے ایمان اور عقائد کو بچانے کا، اس کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آج سے پہلے شہداء کی شکل میں اور صالحین کی شکل میں، صدیقین کی شکل میں اور انبیاء کی شکل میں متعدد موقعوں پر اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجتا رہا، اور ایک کار خیر کو چلانے کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے بندوں کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے، اپنے بندوں کو ہدایت کے سوغات پہنچانے کے لیے، اپنے بندوں کو ہدایت کی جو پیغامات ہیں اسے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے اس کا انتظام کیا ہے۔ اور کل قیامت کے دن ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات ہمیں نہیں معلوم تھی اس لیے ہم نے اس کو کرنے سے خاطر ہو گئے، ہم یہ کر نہیں سکے، ہم اسے قبول نہیں کر سکے، ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکے، کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے انتظام کیا ہوا ہے۔ بس قیامت تک کے لیے ہدایت کو پہنچاتے رہنے کے لیے، ہدایت کو استوار رکھنے کے لیے، ہدایت کو جاری، ہدایت
इंतजाम फरमाया हुआ है। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातिमुन नबीयीन तक कितने पैगंबर आए, नबी रसूल इस दुनिया में मौजूद हुए। किसी ने हजरत इमाम महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से पूछा, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान सरकार हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका खुलासा क्या है। हजरत इमाम महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से गालिबन बंदगी मियां से सलामुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, सरकार में हम आपसे जानना चाहते हैं कि तौरात, इंजील और ज़बूर और कुरान ये चारों किताबों का खुलासा क्या है, लुबास क्या है। तो हजरत इमाम महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन चारों किताबों का लुब्बे लुबाब, इन चारों किताबों का खुलासा ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह है। और इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह का और कामयाब हो जाओ। और फरमाया कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने के लिए अंबिया भी आए, नबी भी आए, रसूल भी आए, सिद्दीकीन का सिलसिला चलाओ, सालिहीन का सिलसिला चलाओ, शुहदा का सिलसिला चलाओ। चुनांचे ये जो सिरात मुस्तकीम की बात होती है, ये सिरात मुस्तकीम आखिर कौन सी है? सिरात मुस्तकीम वो है जिन पर अल्लाह ताला ने जिनको इनाम और इकराम किया, जिन पर अल्लाह ताला का इनाम और इकराम हुआ, जिन्होंने उस रास्ते पर चलकर दिखाया, वो अल्लाह की तरफ से इनाम से भरपूर और हिदायत का गोया के रास्ता है। चुनांचे इहदिना सिरातल मुस्तकीम की तशरीह और तौसीह करते हुए मुफस्सिरीन किराम ने कहा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की तफसीर और तौसीह करते हुए मुफस्सिरीन ने कहा है, अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। इसकी तौसीह और तशरीह तरतीब से की है। फरमाया मुफस्सिरीन ने कि अनअमल्लाहु, जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ, उनमें से अंबिया हैं और सिद्दीकीन हैं और शुहदा हैं और सालिहीन हैं। जरा इनके किरदार की तरफ जरा मुख्तसर सा आपकी नजरें, आपका तसव्वुर, आपका मुशाहिदा वहां तक ले जाए तो आपको पता चलेगा कि अंबिया जब तक इस दुनिया में मौजूद ना होते, क्या हमें हिदायत का रास्ता मालूम होता? क्या सच्चाई का रास्ता हमें मिलता? क्या हमें सीधे रास्ते पर चलने का रास्ता हमें मालूम होता? हरगिज़ नहीं। चुनांचे नबियों के उस रास्ते को, जो सच्चा रास्ता है, जो इनाम शुदा रास्ता है, उस रास्ते पर सिद्दीकीन जब तक चलकर न दिखाते, हमें मालूम ना होता कि कौन से रास्ते को इख्तियार करना है, कौन से रास्ते को सच्चा जानकर उसे इख्तियार करना है और कौन से रास्ते को गलत रास्ता समझकर उसे छोड़ देना है। ये हमें कभी नहीं समझ में ना आता जबकि सिद्दीकीन हमें चलकर न दिखाता है। और शुहदा अपने लहू से जब तक गुलिस्तान इस्लाम को तरोताजा न करते तो हमें मालूम ना होता, उसकी अहमियत हमें नहीं मालूम होती थी कि सीधा और सच्चा और इनाम शुदा रास्ता कौन सा है। हिदायत बहुत बड़ी चीज थी। और सालिहीन का मुकाम बताया। सालिहीन का सिलसिला आज भी जारी और जारी है। सालेह को पहचानने की जरूरत है। सालेह वो है, सालेह सच्चा वो है जो अभी उस आयत करीमा के जरिए से साफ तौर पर बात अल्लाह ताला ने ज़ाहिर व बायन फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सादिक़ीन को ही सालिहीन अल्लाह ताला फरमाता है। जो सच्चे हैं, सादिक़ हैं, सालिहीन जो होते हैं वो सिद्दीकीन होते हैं। और इनके रास्तों पर जो इनाम और इकराम अल्लाह ताला ने फरमाया है, उस रास्ते को जब तक हम इख्तियार नहीं करेंगे तो हम परेशानी का शिकार होंगे, आखिरत के एतबार से महरूमी का शिकार हो जाएंगे। चुनांचे जब ये रास्ते की बात चल पड़ी
جب یہ راستے کی بات چل پڑی ہے کہ کون سے راستے پر چلنا چاہیے، یہ کس کا راستہ ہے، یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرما رہا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں فرما رہا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے۔ کون سی راہ؟ ہدایت والی راہ، سچائی والی راہ، اللہ کی طرف سے انعام سے بھرپور جو راستہ ہے وہ راستہ، وہ راہ فرمایا کہ کہہ دیجئے اے محمد کہ یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کی طرف بلاتا ہوں۔ اور وہ بھی جو میرا دعوے کام ہے، دعوے کام کون ہے؟ یہاں پر اس قرآن کریم کے ان الفاظ کی توضیح، ان الفاظ کی توضیح و تشریح کرنے کی کوئی بھی جسارت کرتا ہے تو اس کی، میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جنرلی بات ہے، آج شو کا زمانہ ہے، فیشن کا زمانہ ہے، دکھاوے کا زمانہ ہے۔ وہ یہ کہہ ڈالتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے مرشدین یہ کہتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ حقیقت سے بہت دور ہے، حقیقت یہ ہے کہ حقیقت سے بہت قریب ہے، بلکہ قریب ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرما دیا اور اس کی مراد حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہے کہ وہ ولی تبعانی، جو ہماری میری اتباع کرتا ہے، اتباع سے مراد کامل اتباع کرنے والی ذات گرامی مرتبہ پر کی طرف اللہ تعالیٰ کا خود اشارہ اس کی طرف، اس ذات گرامی مرتبہ کا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے اعلان فرمایا کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ میں جو راستہ لے کر چلا، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، جس راستے پر میں چلانا چاہتا ہوں، وہ راستہ میرا ہے اور اس راستے پر میں بھی چلاؤں گا۔ بصیرت کا راستہ ہے، صرف بصارت سے کام چلنے والا نہیں، بصارت ہو لیکن بصیرت نہ ہو، صرف ظاہری آنکھ ہو لیکن اندرونی جو روشنی چاہیے، جو ایمان کی روشنی چاہیے، جس سے دل میں روشنی ہو، اس روشنی کے ذریعے سے ایمان کو اور صحیح عقائد کو پہچاننے کا مادہ اور جذبہ نہ ہو اور اس کا صحیح نہ ہو، تو ایسی بصارت سے کوئی کام نہیں چلتا۔ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی چاہیے۔ چنانچہ اس بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت والے راستے پر اللہ کے رسول خاتم النبی محمد ربی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ کے تابع دام حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے وہی راستے پر لوگوں کو بلایا۔ اور یہ راستہ بہت ہی کھلا راستہ ہے، سیدھا اور سچا راستہ ہے، اور اس راستے کی جب اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی، اس راستے پر جو چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اور رسول مہدی علیہ السلام کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اس طرح سے اللہ کا مقرب ترین بندہ بن سکتا ہے۔ میں رسول مہدی علیہ السلام کا مقرب بننے کی بات کہہ کر پھر اللہ تک اس نسبت کو لے جانے کا مقصد میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کو بھی آپ سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنت کے کون کون سردار ہیں، اس کو واضح فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو کس طرح سے ظاہر و باہر کر رہے، کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تابع دام کا مقام و مرتبہ بتا رہے ہیں، کس قسم سے اہمیت کو اجاگر فرما رہے ہیں۔ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، اس کا مشاہدہ فرمائیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے سرداروں میں سے میں خود سردار ہوں اور میرے ساتھ علی ہے، جعفر ہے، حمزہ ہے اور حسن ہے، حسین ہے اور مہدی ہیں۔ مہدی گویا کہ ان جنت کے سرداروں میں سے، یعنی سردار سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اپنے آپ کو بتایا کہ میں جنت کا سردار ہوں، جہاں اور سرداروں کا تعلق کرایا، ان کے ساتھ ساتھ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو بھی بتایا کہ یہ بھی جنت کے سردار ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم یوں چھٹیوں میں مہدویت کا انکار کریں اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو پتے پشت ڈال دیں
یہ بڑی ہی محرومی کی مایوسی کی بات ہے. اس لیے محرومی اور مایوسی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم محشر محمد الرسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کو پر فائز فرمائے گا. ایک بڑی اپنی کرسی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی لگائے گا. وہ مقام محمود پر فائز کرے گا, سردار بنائے گا. ان کے بعد جو سردار ہوں گے, ابھی آپ نے ابن ماجہ کی حدیث کو سماعت فرمایا, وہ تمام سردار ہوں گے, وہاں پر مہدی موعود بھی ہوں گے. اور مہدوی ہونے کے ناطے جو سچا مہدوی ہوگا, آپ جیسا سچا مہدوی ہوگا, ماشاءاللہ آپ کے چہروں سے نظر آتا ہے کہ آپ بالکل صادق مستحکم اپنے عقائد پر ثابت قدمی کے ساتھ پوری طرح سے مضبوط اور مستحکم رہنے والے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی سدا اب صحیح عقائد پر ثابت قدمی سے جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی اس پر جمع رہنے کی تعداد میں آ کر توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام سب سے پہلے مہدویوں کو مہدی موعود علیہ السلام کی یاد آئے گی یوم محشر کہ ہم مہدوی ہیں. مہدی موعود علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے, وہاں سفارش کے لیے اپلیکیشن ڈالیں گے, وہاں سے اپلیکیشن اوپر جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچے گا, اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں نصیب ہو جائے گی. میں اس لیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ ابن ماجہ میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام کو جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار فرمایا. یہ سردار آخر کی کے لیے ان کی سرداری ہوگی, کیوں ان کی برتری ہوگی, کیوں ان کا مقام و مرتبہ یوم محشر میں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا, بلکہ ایک مرتبہ کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ قریش مکہ تہمت لگا رہے تھے کہ ایک فصاحت و بلاغت والا کلام تیار کرتے ہیں, اسے اللہ کی طرف سے منسوخ کر کے پیش کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے محمد کہہ دیجیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا, میں مجھ پر جو کچھ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے بس وہی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو گویا کہ حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کی آمد سے متعلق, جنت میں آپ کی سرداری کے متعلق, جنت میں آپ کو سفارش کا اپلیکیشن حاصل کر کے اوپر تک یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سفارش کے اپلیکیشن کو پہنچانے والی اگر ذات گرامی مرتبت پوری طرح سے جانی بوجھی ہوئی ہمارے اور آپ کے لیے ہے تو حضرت سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی ہے. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ جب تک ہم حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام کی تمام تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے, اس پر ایمان و عقائد کو اپنی پوری طرح سے مضبوطی سے نہیں رکھیں گے, ہم آخرت کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کے متعلق آپ نے بارہا اس حدیث کو سنا, بڑی مشہور حدیث ہے, یہ سلسلۃ الذہب والی حدیث ہے. سلسلۃ الذہب اسے کہتے ہیں جس میں کہیں بھی راوی نہیں چھوٹا, روایت کرنے والا چھوٹا نہیں ہو, بلکہ سلسلے وار جو روایت کرنے والے راوی ہیں صادق ہیں, امین ہیں, سچے ہیں, معتبر ترین ہیں, ایسے راویوں سے مروی ہوتے ہوئے جو حدیث ہم اور آپ تک پہنچیے اسے سلسلۃ الذہب والی حدیث کہا جاتا ہے. اور یہ حدیث کا وہی مقام ہے, یعنی آپ نے بار بار اس حدیث کو سنا ہے. کہتا تحلق کو امت کی آنافی اولی ہوائی سب نے مریم اپی آفی ہے علماء کی بنا ہی بیٹی پھر وسط کیا. یہ حدیث کا آگے بھی یہ سلسلہ جاری ہم آج اکثر و بیشتر یہاں تک ہم سناتے ہیں, اور یہ سلسلہ اس حدیث کا بلکہ آگے بھی جاری ہے. میں آپ کو اس کی بھی تفہیم کروں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی موعود علیہ السلام کے بعثت کا زمانہ متعین کرتے ہوئے فرمایا کہ کیسے ہلاک ہوگی, ہلاکت سے بچنے والی ذات کے متعلق پیشن گوئی کے ساتھ ساتھ گویا کہ پوری طرح سے حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام پر بھروسہ جتایا, بھروسے کو
اور یہ بھی حدیث کون سی حدیث ہے؟ سلسلۃ الذھب والی حدیث ہے. اور آج ہم اس حدیث کو عام طور سے یوں ایزی لے کر آسانی کے ساتھ یہ کہہ ڈالتے ہیں کہ ہم ہمارے مرشدین کو، ہمارے عالموں کو، آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ عام جو ماحول چل پڑا ہے، جو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اپنے پورے وجود کو گویا کہ بھلا دیتا ہے، اپنے مقام کو گرا دیتا ہے، ایسے انسان کی ایسے میں زندگی میں بات کر رہا ہوں. اپنے آپ کو گراتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے مرشدین کی اس حدیث کو بار بار بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے مرشدین کو ہی یہ حدیث مل گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں، دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان کا بلکہ پورے ایشیا کا سب سے بڑا دارالعلوم ہے، جہاں سے مہدوی، جہاں سے مفتی بن کر لوگ نکلتے ہیں، جن کو مفتی کا خطاب، جن کو مفتی کی سند دے کر وہاں سے فائز کیا جاتا ہے، اس بڑی درسگاہ کے محتمم جناب خالد طیب صاحب، جن کا انتقال ہو گیا، جو سب سے بڑے مفتی تھے، دارالعلوم کے بنیادی طور پر جو مفتی تھے، وہ مفتی کا یہ قول ہے، انہوں نے جو ایک کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام، اس کی 10 جلدیں ہیں، 10 والیوم ہیں، اس میں سے پہلی جلد میں پہلے نمبر کے والیوم میں صفحہ نمبر 111 پر مقام امت، مقام محمدیہ بتاتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اس حدیث کو پیش کی اور فرمایا اس امت کا اول بھی خیر تھا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خطبات حکیم الاسلام خالد طیب صاحب جو دارالعلوم کے بڑے محتمم ہیں، بڑے مفتی ہیں، ان کی تحریر میں آپ کے سامنے عنوان پیش کر رہا ہوں، اور میرے پاس ہے بھی، اگر ضرورت پڑے تو اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کتاب میں خطبات حکیم الاسلام کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 111 پر لکھا ہے کہ اس امت کا اول بھی خیر کا، آخر بھی خیر کا، درمیان بھی خیر کا. یہ بتاتے ہوئے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، اس حدیث کو بتایا ہے، اس حدیث کو اجاگر کیا ہے اور فرمایا ہے اس حدیث کے حوالے سے، اور فرمایا اس حدیث کو پیش کیا کہ کیف تعلق امتیانا ولیہ والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہ، وہی سب نے مریم ابھی آتی ہے والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہ، اس حدیث کو پیش کیا. اور اس حدیث کے کا آخری حصہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام کو درمیانی زمانے میں آنے کے سلسلے میں اعلان نہیں فرمایا، اس کا اظہار نہیں فرمایا، زمانے کو معین تعین نہیں فرمایا، بلکہ یہ بھی بتا دیا. آپ اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے، اسے اچھی طرح سے ملاحظہ کیجیے، آپ کے ذہن عالی میں اسے اچھی طرح سے محفوظ کر لیجیے. آپ کو دوسروں تک بات پہنچانے میں آپ کی کو بہت مدد ملے گی، آپ کو بڑا فائدے والی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور میرے آپ کو بھی دعا فرمائیں. اس حدیث کے سلسلے کو، یہ حدیث کا سلسلہ آگے بھی جو جاری ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ اور مہدی کے درمیان یہ ایک ایسی جماعت ہوگی، ایک ایسی جماعت ہوگی جو ٹیڑھی پینگی ہوگی، ٹیڑھی پینگی، ٹیڑھے پینگے باتیں کرے گی. وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں. کتنی بڑی بات ہے. یعنی مہدی موعود علیہ السلام کے آ کر چلے جانے کے بعد بھی مہدی موعود کا مسلسل انکار، مسلسل ان پر تہمت و تان تشنی، اور مہدی موعود علیہ السلام کی ذات گرامی مرتبت کو گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو ڈگریڈ کرنا، ان کو گرانے والی باتیں جو کرتے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہوں اور میں ان سے نہیں ہوں. اور ان کو فرمایا کہ ٹیڑھے پینگے سیدھے کون ہیں؟ اسی سے نتیجہ حاصل کر لیجیے. جی جو سیدھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے، میرا اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ، اللہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، کسی نے فرمایا بعد خدا بزرگ تو ایک ہی سبق نظر، وہی ذات گرامی مرتبت نے فرما دیا ہے کہ مہدی آئیں گے تو درمیانی زمانے میں آئیں گے. جب فرما دیا تو پھر تجسس کیسا؟
پھر ہمیں شک اور شبہ کیسا؟ اور آپ طرح سے یہ بھی پوچھتے ہیں کیا مرشدہ کو معلوم ہو درمیانی زمانہ کون سا آتا ہے؟ درمیانی زمانہ کسے کہتے ہیں؟ کیا مرشدین کو معلوم ہے؟ بول دیتے ہیں حدیث بتا دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا آج کے دن آپ سن لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف درمیانی زمانے کو یوں اشارتاً بتا کر یوں ہی ہم کو مشکل اور مصیبت میں نہیں ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی منزلت تو رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے اے محمد تم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کہاں سے رحمت ہوگی؟ رحمت کی رحمت کے بارش نچھاور کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سیدھا اور سچا راستہ بتایا ہے, آسانی والا راستہ بتایا ہے, اور فرمایا دین یسر, دین آسان ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کسی قسم کی مشکل کو نہیں رکھا ہے, اور اس مشکل کو آسان بناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها وفي المئه العاشره لا يكون سوى. کتنی بڑی حدیث ہے, میں آپ کو اس کا تفہیم کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں ہر 100 سال پر امت کے لیے دین کی تجدید کرنے والا پیدا ہوگا, اور 10ویں صدی میں جو مجدد پیدا ہوگا سوائے مہدی موعود کے نہیں ہوگا. 10ویں صدی میں سوائے مہدی موعود کے مجدد نہیں ہوگا. کس نے فرمایا؟ اللہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ نے فرمایا. جن سے ہمیں ایمان ملا, جن سے ہمیں قرآن ملا, جن سے ہمیں سب کچھ ملا, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لو غلط دے رہے. ایسی ذات گرامی مرتبت نے فرمایا ہے کہ جو 10ویں صدی پر مجدد 10ویں صدی کے سرے پر جو مجدد پیدا ہوگا وہی مہدی موعود ہے, سوائے مہدی موعود کے وہ مجدد نہیں ہو سکتا. تو آپ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت امامنا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی ذات گرامی مرتبت کے سلسلے میں ذرا غور و فکر کیجیے, ذرا بنظر غائر وہاں پر ان کا تجزیہ کیجیے. تجزیہ کرنے کے لیے ہم کون ہوتے ہیں, لیکن زمانے حال کے لحاظ سے میں یہ جملے کو استعمال کر رہا ہوں. ذرا غور و فکر کریں, کم سے کم اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذرا غور و فکر کریں, سوچیں, سمجھنے کی کوشش کریں, تو بات کا پتہ چلے گا کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت باسعادت شہر جونپور میں ہوئی اور 847 ہجری میں ہوئی, اور 40 سال تک اپنی بستی میں رہ کر دین کی تبلیغ کرتے رہے. آپ کو منصب مہدیت ملنے سے پہلے بھی آپ لگاتار دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں لگے ہوئے تھے. پھر اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے سید محمد تم حج کے لیے جاؤ, حج کے لیے گئے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا سچے مہدی کی پہچان یہ ہے کہ وہ رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر دعویٰ کرے. رکن و مقام کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم. جو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے, اور جو نہیں گئے اللہ ان سب کو لے جائے, اس مقام پر سب کو لے جائے. حرمین شریفین کی حاضری سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جو جا چکے ہیں دوبارہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں, پھر سے بلاوا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو میں اس کر رہا تھا یہ رکن و مقام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ کو رکن و مقام کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے مہدی کی پہچان یہ ہے کہ رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر دعویٰ کریں. اور حضرت سید محمد جونپوری حج کے فرائض سے, حج کے اراکین سے فارغ ہونے کے بعد پھر سے طواف کیا اور رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہوئے دعوت فرمایا انی عبداللہ و تابع رسول اللہ و انا المہدی الموعود. میں اللہ کا بندہ ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوں,
ولی موت اور وہی مہدی موت. اگر نعوذ باللہ من ذالک سید محمد جونپوری اگر دعوے میں جھوٹے ہوتے، رکن و مقام کے درمیان جو کعبۃ اللہ کی جگہ ہے، متعال کی جگہ ہے، متبرک ترین جگہ ہے، مقدس ترین جگہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ جسے مقام دینا ہے اسے مقام دیتا ہے، جسے مقام جس کا گرا دینا ہے وہیں سے گرا دیتا ہے، ایسے مقام پر کھڑے ہو کر سید محمد جونپوری نے جب دعویٰ کیا تو اس میں سچائی بے شک ہے. تو یہ دعویٰ کب کیا تھا؟ 901 سن ہجری میں. آپ تاریخ نوٹ کیجیے، آپ تاریخوں کو نوٹ کیجیے. 901 سن ہجری میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے دعوے مہدیت کیا. دعوے کے الفاظ ابھی آپ کو بتایا میں نے. تو یہ دعویٰ جس وقت کیے تھے تو اس حدیث کے مطابق کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر یعنی میری امت پر ہر 100 سال کے سرے پر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، اور 10ویں صدی کے سرے پر جو مجدد پیدا ہوگا وہ سوائے مہدی موعود کے نہیں پیدا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ 10ویں صدی میں حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت ہوگی. یہی تو ہے نا، یہی ہے نا. تو بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات گرامی مرتبہ رحمت للعالمین ہے، ہمیں مشکل میں نہیں ڈالا ہے، ہمیں مصیبت میں نہیں پھنسا ہے، بلکہ یہاں بھی رحمت بتاتی ہے اور فرمایا کہ 10ویں صدی میں جو مجدد پیدا ہوگا وہی مہدی موعود. تو بات کھلے طور پر سمجھ میں آ گئی. تو اس طرح سے، اور یہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ حدیث ابھی جو 10ویں صدی ہجری والی بتائی میں نے، سید محمد گیسو دراز نے اپنے ملفوظات میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. سید محمد گیسو دراز بہت بڑے ولی، اللہ کے بہت بڑے ولی، ایسے بڑے ولی نے اس حدیث کو اپنے ملفوظات میں نوٹ کیا ہے، کوٹ کیا ہے. تو یہ ہو گیا. تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر جو تصدیق ان کی تصدیق کر چکے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اللہ کا بڑا احسان مجھ پر بھی آپ سب پر بھی ہے. مختصر کر کے اپنی گفتگو کو اختصار کی سرحدوں میں پہنچا. ہمارے اپنے ایمان کی تجدید بھی ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کی بھی ضرورت ہے. آپ ایک درخت پہ تھے، درخت لگاتے، اسے جب تک آپ اس کی نگہداشت نہیں کریں گے، جب تک آپ اس درخت کو پانی نہیں ڈالیں گے، اسے مینٹین نہیں کریں گے، تو کیا وہ درخت تر و تازہ رہے گا؟ تر و تازہ رہے گا؟ سوکھ جائے گا. اس کے لیے اسے تازہ کرتے رہنے کے لیے اسے پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی تو گوبری بھی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کا کھیت، آپ کا باغ، جب تک آپ اسے سینچتے نہیں رہیں گے، اسے پوری طرح سے اسے مینٹین نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ تر و تازہ نہیں رہے گا. تو اسی طرح سے ہمارے اپنے ایمان کو، جو اسلامی تعلیمات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، اس کو، اور آپ کے تابع دار حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو پوری طرح سے اسے تر و تازہ رکھنے کے لیے اسے بھی ایک روحانی پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. روحانی پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ روحانی پانی کون سا ہے؟ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ روزانہ جو ہم تسبیح کہتے ہیں، بعد نماز عشاء کہیں جمعے کے دن میں غالباً یہاں ہوتی ہے، بہت ساری جگہ جمعے کے بعد بھی تسبیح ہوتی ہے، بڑی اچھی چیز ہے. اور یہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ الہنا. اچھا دوسری جماعتیں ہیں، ان پر لان تان نہیں کر رہا ہوں، ان کو کچھ کم کر کے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ ہماری اپنی جو اہمیت ہے، جو ہماری سچائی ہے، اور ہمارا جو ایمان کامل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمارا آپ کو ثابت رکھا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اس کی وضاحت کی جسارت کروں کہ دیگر جماعتوں کے بعد تو صرف رسالت کا
نبوت پر مہر لگائے. نبوت کا یہ نام کہاں ہے؟ کس کی جماعت میں؟ آپ کی جماعت میں، میری جماعت میں، مہدویہ جماعت میں ہے. مجھے آپ کو فخر کرنا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہنا، اللہ ہمارا الہ ہے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا عالم ارواح میں، جب ہم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بلا بلا، ہاں جی ہاں ہم، آپ ہمارے اللہ ہیں، الہ ہیں. وہ ہم نے اقرار کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. محمد تم میں سے، تم نے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ رسول ہیں، اور وہ خاتم النبی، صرف رسول نہیں ہے، وہ خاتم النبی. تو اس کو تصور میں رکھتے ہوئے اس کو بھی جلا بخشنے کے لیے، اسے بھی تازہ رکھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ الہ ہونا، محمد نبی ہونا. محمد ہمارا نبی ہے، محمد نبی ہے، آخری نبی ہے. ہم یہ اعلان کرتے ہیں، ہر دن یہ اعلان کرتے ہیں. اللہ کا شکر. تو اس طرح سے القرآن اور مہدی امام، قرآن اور مہدی ہمارے امام. اب لوگ پوچھتے ہیں کتاب کیسے امام ہو سکتی ہے؟ کتاب کیسے امام ہو سکتی ہے؟ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں؟ کسی اور سے کیوں پوچھتے ہو؟ قرآن ہی سے پوچھو، قرآن بتائے گی کہ قرآن کیا ہے، یہ بتائے گی. قرآن ہدی للناس ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے. جہاں ہدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے. وہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن امامی ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کا جو صحیفے، جو کتابیں تھیں، اسے بتایا کہ کتابوں اور امامہ، یہ کتاب بھی ہے اور تمہارا امام بھی ہے. تو ہم قرآن کو امام کہہ رہے ہیں تو یہ کون سی خبات پر ہے؟ اللہ کی طرف سے جو معلوم ہے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں. القرآن والمہدی، مہدی کو سمجھ میں آتا ہے کہ امام نبی نہیں ہے. ہم نبی نہیں مان رہے ہیں. اللہ کے خلیفہ خاص ہیں، امر اللہ ہیں، مراد اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، مامور من اللہ ہیں، مختلف الطاعات ہیں. سب اللہ کے بعد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اللہ کے اعلان کے، رسول اللہ کے اعلان کے مطابق اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو مہدی مراد اللہ کا مقام ہے. تو وہ تصویر ہم کہتے ہیں. یہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے رکھی گئی ہے. بڑی اچھی چیز ہے. اب یہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے تجدید ایمان کے سورہ فتح میں 26 پارے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت رضوان کا حکم دیا. رضوان نامی درخت کے پاس جمع کر کے لوگوں کو بیعت کرنے کا، ان کے ایمان کی تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے متعلق فرمایا کہ ان کے کا تجدید ایمان کراؤ. جب اللہ تعالیٰ صحابہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ان کے ایمان کی تجدید کرو، تو میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم کو چاہیے کہ ہم ہر دن اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہیں. کس طرح سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ الہ ہونا، محمد نبی ہونا، اور قرآن پر مہدی امام ہونا. اس طرح سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہنے کی کوشش کریں. اس طرح سے روحانی پانی ہمارے اپنے ایمان کی جڑوں میں ڈالتے رہیں تو ہمارا ایمان تر و تازہ رہے گا، ورنہ مرجھا جائے گا. جب ایمان مرجھا جائے گا تب بھی مرجھ جائیں گے، تو مرجھ جا کر پتہ نہیں کہاں، کون سی، کدھر، کس کونے میں گھس جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ پتہ وہاں چلے گا جہاں مہدی موعود ہوں گے، جہاں امام حسن و حسین ہوں گے، جہاں جعفر بن طیار ہوں گے، جہاں حضرت علی ہوں گے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے. وہاں معلوم ہوگا کہ مہدی موعود کا کیا مقام ہے. وہاں جائیں گے تو سرداروں میں تلاش کیجیے. خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رسول اللہ سے سرداری شروع ہوگی، سب پر سرداری
حدیث برابر رہے گی اور مہدی موعود علیہ السلام کے سرداروں کے صف میں پوری طرح سے آب و تاب کے ساتھ وہاں ٹھہرے رہیں گے، اپنے سچے مصدق کی سفارش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے، یہ ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کو سنانے کے ساتھ ساتھ صرف حدیثیں بیان نہیں کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ صرف یہ دو ایک حدیثیں نہیں ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کے بعثت کے متعلق بہت ساری مختلف حدیثوں کی ستہ کی کتابوں میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ساتھ ساتھ میں جو یہاں پر یہ بھی کوئی حدیث ابن ماجہ میں ہے، کوئی مسلم شریف میں ہے، کوئی نسائی میں ہے، یہ حدیثوں کو مشکات شریف والوں نے کوٹ کیا ہے۔ سو میں اسے مشکات شریف کون سی ہے؟ مشکات شریف عربی اردو جو تصنیف کیے امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب نے۔ اس مترجم حدیث کی کتاب میں احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مہدی علیہ السلام فرمایا ہے، اور وہ حدیث ہے مشکات شریف کے جو کتاب کا میں نام اور پتہ بتایا، اس مشکات شریف میں صفحہ نمبر 23 حدیث نمبر 5205 اور صفحہ نمبر 26 حدیث نمبر 5216 اور صفحہ نمبر 26 حدیث نمبر 5217 اور صفحہ نمبر 26 حدیث نمبر 218 اور 5218 اور صفحہ نمبر 26 حدیث نمبر 5219 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا مہدی ہوگا وہ بعثت کے بعد یعنی دعوے مہدیت کے بعد 7 یا 8 یا 9 سال زندہ رہے گا، یہ بھی بتایا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام آپ اس کو بھی کوٹ کر لیجیے، حساب ڈال لیجیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعثت یعنی 901 سن ہجری میں آپ نے دعوے مہدیت کیا، آپ 910 سن ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ کتنے سال ہوئے؟ 9 سال ہوئے۔ یہ 9 سال کہاں سے بن رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سچا مہدی جو ہوگا وہ بعثت کے بعد 7 یا 8 یا 9 سال زندہ رہے گا۔ وہ حدیث کہاں ملتی ہے آپ کو؟ وہ حدیث آپ کو دعوے کے بعد والی حدیث صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 5221 صفحہ نمبر 28 حدیث نمبر 5225 یہاں پر آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ سچا مہدی جو ہوگا 7 8 یا 9 سال رہے گا۔ یہ حدیث آپ کو یہ جو ابھی میں نے بتایا وہاں ملے گی۔ اور مشہور حدیث جو کیفیت تعلق امتی والی حدیث میں آپ کو پوری تشریح و توضیح کے ساتھ پورا دلائل ثبوت کے ساتھ بتایا، یہ حدیث کہاں ملے گی؟ صفحہ نمبر 290 پر یہ حدیث نمبر 625 یہ حدیث سلسلہ تو صاحب کہتے ہیں سونے کو، سلسلہ کہتے ہیں لڑی جب چلتا ہے روایت ہوتی ہے۔ ابھی میں نے دوران گفتگو اس حدیث کے حوالے سے بتایا کہ درمیان میں کوئی امین اور صادق جو راوی نہیں چھوٹا، صحیح راویوں کے ساتھ یہ روایت یہ حدیث ہم تک پہنچی، اسے سلسلہ تو صاحب والی حدیث کہتے ہیں۔ اور یہ حدیث ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 290 پر یہ صفحہ نمبر اور حدیث نمبر 625 یہ آپ کو مان لے گی۔ تو اس طرح سے ہم کو جہاں کہیں بھی ہم چلے جائیں نہ ہمیں گھبرانا ہے نہ ہمیں شرمانا ہے۔ کوئی پوچھا کہ مہدیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی تو کلمہ ہے۔ اور پوچھے کوئی ہم سے کہ یہ عشاء کے بعد یا کبھی جلسوں میں کہیں جمعے کی نماز میں یہ جو کہتے ہو کیا کلمے میں اضافہ نہیں؟ بتانا کہ ہم کبھی بھی کلمے میں اضافہ نہیں کیا ہے اور کبھی بھی کریں گے بھی نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے تو اتنا بتانا کہ کلمہ تو ہم نے سر فہرست رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ختم، کلمہ ختم ہو گیا۔ اس کی توضیح و تشریح میں ہمارے اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں ہم جو ہمارے عقائد ہیں اس کا اظہار، اس کو جلا بخشنے، اسے تازہ کرتے رہنے کے لیے اس کلمے کی تشریح کے طور پر
اس کلمے کی گویا کہ تشریح و توضیح کے طور پر انہیں الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. اتنا کہہ دینا کافی ہے. اور حضرت امام مہدی موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے. مذہب بصیرت ہم بصیرت والوں کا مذہب لے کر آئے. بصارت تو سب کے پاس ہوتی ہے. آنکھیں جو ہیں وہ ہیں، جو سر کی آنکھیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن ان آنکھوں کے ساتھ ساتھ جو دل میں بصیرت والی آنکھیں لگی رہتی ہیں، جو ہمارے قلب پر، ہمارے ذہن پر جو بصیرت والی آنکھیں لگی رہتی ہیں، ان بصارت والی آنکھوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ حاصل کرے، جسے حاصل ہے وہ قابل مبارک. یہ حاصل ہے اس لیے آپ میں جمع ہوئے. اللہ آپ کو مبارک کرے. تو یہ اتنا کہہ دیں. اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام شریعت کے متعلق اتنی پابندی کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتنی پابندی کی ہے، اتنی اہمیت بتائی ہے، اور فرمایا شریعت عادت بنائے بشریعت. شریعت بشریت کے فنا ہو جانے کے بعد کا جو مسئلہ ہے، مرحلہ ہے، وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے. شریعت کا بہت بڑا حکم دیا. صرف چھوٹا واقعہ بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام امامت فرما رہے تھے. ایک صحابی مصروف ہو گئے، ایک رکعت ان کی چھوٹی نماز، آ کر نماز میں شامل ہوئے. وہ بھی پہنچے ہوئے تھے. اللہ کے خلیفے کیسے ہوں گے؟ وہ بھی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی، بڑے کشف و کرامات رکھتے تھے. ہوا یہ کہ ایک رکعت چھوڑ گئی تھی، آ کر نماز میں شامل ہوئے. مہدی موعود علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں. اور شریعت محمدی کا قانون یہ ہے کہ جو مسبوق ہوتا ہے، جس کی نماز چھوٹ جاتی ہے، عام طور سے ہم بھی غلطی کرتے ہیں. امام جب تک پہلا سلام پورا کر کے دوسرا سلام شروع نہ کرے، اس وقت تک جو مسبوق ہوتا ہے، جس کی ایک دو تین رکعت جس کی چھوٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ نہیں اٹھنا چاہیے. پہلا سلام پھیرنے کے بعد دوسرا سلام السلام علیکم، اتنا جب شروع ہوتا ہے، وہاں سے جس کی رکعت چھوٹی ہے، جو مسبوق ہوتا ہے، اسے اٹھنا ہے. یہ شریعت محمدی کا قانون ہے. تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اور صحابی نے کیا کیا؟ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام ایک طرف سلام پھیرے، پہلے سیدھے جانب. وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اسی وقت کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کرنے لگے. نماز پوری ہوئی، ختم ہوئی. طلب کیا، بھائی بنا آؤ، سامنے آؤ. مہدی موعود علیہ السلام سامنے بلا رہے. لرزہ برندام ہو گئے وہ صحابی، کانپنے لگے، پسینے سے شرابور ہو گئے، اور یہ سوچنے لگے کہ سرکار کی کہاں مجھ پر فٹکار ہوگی، کہاں کیا کیسی سزا مجھے دیں گے. گھبرانے لگے، شرمانے لگے، پریشان ہونے لگے. آ کر جو مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جو صحابی بیٹھے تھے، ان کے پیٹھ کے پیچھے چھپ گئے. چھپ کر پوچھا، سرکار نے مجھے طلب کیا ہے، آخر کیوں؟ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کیا ہو گیا؟ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تم نے دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے تم کیا مسبوق تھے؟ پہلے تو پوچھا کہ کیا تم مسبوق تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں سرکار، میں مسبوق ہو گیا، میری ایک رکعت چھوڑ گئی. تو پوچھا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے، تو کیا تم نے یہ غلطی نہیں کی